الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، مجھے آپ حضرات کے سامنے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر. آپ حضرات دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے بطور تمہید کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے کیا حالات تھے. پوری دنیا کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. کفر و شرک زور و شور پر تھا اور ایک دوسرے پر بیجا ظلم، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کی زمین کا چھیننا، اور حد تو اس بات کی ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ ان کے یہاں عام بات تھی. اس کا نقشہ کسی شاعر نے اپنے مخصوص الفاظ میں کھینچا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت ملی تو آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ پوری دنیا سے کفر کو مٹایا، شرک کو مٹایا اور انسانیت کو وہ مقام بخشا جو انسانیت کے لیے مستحق حق تھا. انسانیت کا مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بحال ہوا. عورتوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلم و ستم کو ختم کیا اپنے تعلیمات سے اور اپنی ذات سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کا ساتھ دیا. غرض ہے کہ پوری دنیا کفر و شرک میں جو ڈوبی ہوئی تھی، پوری دنیا کو ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت اور رشد کی طرف لانے کی، رشد و ہدایت کی طرف لانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اور پھر 100% کامیاب رہے. اب چونکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرنا ہے. بات تو دراصل یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا تذکرہ کر سکتا ہوں اور کیا بیان کر سکتا ہوں جس کے بارے میں غیروں نے بھی اعتراف کیا ہو کہ واقعتاً اگر کوئی ذات
اللہ کی بات تعریف کے لائق ہے، ستائش کے لائق ہے، تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عیسائی مورخ ہے، اس نے 100 عظیم شخصیات نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو مقام و مرتبہ ہے، اس نے اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس نے تسلیم کیا ہے، اور اس 100 عظیم شخصیات میں سب سے پہلا جو درجہ دیا وہ درجہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، کہ سب سے پہلے اس نے اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعتاً اب ہم اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود عیسائی ہونے کے باوجود اگر وہ چاہتا تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے پوری سیرت کا مطالعہ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا، قرآن پڑھا ہوگا، سیرت پوری پڑھی ہوگی، اس کے بعد دوست نے اقتباس نکالا، جو نتیجہ نکالا وہ کیا نکالا کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ ہے اور سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چونکہ مجھے آپ حضرات کے سامنے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اخلاق کریمانہ کے تعلق سے عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، میں پریشان کیوں نہ ہوں کہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیسے کچھ بیان کر سکتا ہوں اور میں کیسے حق ادا کر سکتا ہوں جس کے بارے میں غیر نبی اعتراف کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عظیم اخلاق پر گامزن ہیں، تیرے جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے تو ہم جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ تو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کریکٹر، آپ کا کردار کیسا تھا؟ تو آپ کو پتا ہے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو پورا قرآن تھا، قرآن پر آپ مکمل کاربند تھے، اس پر عمل پیرا تھے، تو جو قرآن کے احکام ہیں وہی احکام پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سمایا ہوا تھا۔ اب جس کا اخلاق قرآن ہو تو اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ اخلاق یہ ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے جس کے ذریعے انسان دوسرے انسان کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، اس پر قبضہ کر سکتا ہے، اس کے دل کو جیت سکتا ہے، اور اخلاق کے ذریعے ایسے ایسے کام انجام دیے جا سکتے ہیں جو لڑائی جھگڑے سے انجام نہیں دیے جا سکتے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس کے بارے میں نبیوں نے دعائیں مانگی کہ اے اللہ آپ مجھے نبی نہ بنائیو، بس اتنا کرم اور رحم کیجئے کہ اے اللہ آپ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیو۔ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، کیا تم پوری تاریخ انسانیت میں اخلاق نبوی کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم پوری تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال دکھلا سکتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرا اشارہ اس طرف ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے تمام مجرمین وہاں جمع تھے، موجود تھے، اور سب ڈر رہے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ آج ہمارا کیا بنے گا،
آج ہماری گردن نپے گی، آج ہمیں سولی پر لٹکایا جائے گا، ہماری پھانسی ہوگی، اور نہ جانے کیسے کیسے خیالات ان کے ذہنوں میں آ رہے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا ہے کہ بتاؤ قریش کے لوگوں، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، میرا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، تمہارے ساتھ میرا کیا سلوک ہوگا، تو کہنے لگے، دبی الفاظ میں کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے شریف بھتیجا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، یعنی تم سب کے سب آزاد ہو اور تمہاری کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، پکڑ نہیں کی جائے گی، اور تمہارا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ اخلاق کریمانہ نہیں تھے اور کیا تھے؟ آج موقع تھا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو سب کی گردن لٹکا دی جائے اور سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے، سب کے بوٹی بوٹی کر دیا جائے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے انسانیت کو نہیں آیا۔ مکہ کی ماں سے کہہ دو آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں کیا جائے گا۔ مکے کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو کہ تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی، جہاں تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج معافی کا عام اعلان ہے۔ جو کعبے میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو سفیان کے گھر میں داخل ہو پناہ لے لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سیرت، یہ ہے تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو، یہ ہے ان کا عملی کیریکٹر اور کردار۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، ان گنت مصلح قائد اور رہبروں نے جنم لیا، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کی ہو۔ کبھی بھی ایسا قائد و مصلح نہیں دیکھا جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی ہوں۔ کبھی ایسا پیغمبر نہیں دیکھا جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا ہو۔ آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے اسلام دشمنوں کو بھی اسلام کے در پر جھکنا پڑا ہے۔ میں تاجدار بطحہ کے اس وقت کے اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں جب کائنات کا بے مثال سخی حاتم کا لخت جگر، حاتم کی بیٹی سن غالباً 9 ہجری میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی تو سر سے چادر سرک گئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا، اس بچی کا سر ڈھک دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کا لخت جگر ہے، آپ کی وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہے کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی ہو، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ اور ننگا نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح دشمن کی بیٹی کا بھی سر برہنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم کی چادر، رحمت کی چادر اس بچے کے سر پر ڈال دی جاتی ہے، بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو پڑتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم حاتم کا لخت جگر ہو، تمہارے باپ کے ذوق سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ ایسی مثال پوری دنیا میں کوئی پیش کر سکتا ہے یارو؟ ارے میرے ساتھیوں، ایسی مثال پوری کائنات میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے، آپ کا کردار تھا، آپ کا کیریکٹر تھا۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ آج اخلاق کی بات کرنے والے خود اخلاق کے لٹیرے ہیں، انسانیت کی دہائی دینے والے خود انسانیت کے کٹر دشمن ہیں۔
صلح کا پیغام پیش کرنے والے، خود صلح کو پیروں تلے رودنے اور کچلنے والے ہیں، رحم و کرم کا شور اور بیجا ہنگامہ کرنے والے، خود انسانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور معافی کی بات کہنے والے خود شر و فساد کے مخزن ہیں، شر و فساد کو بڑھاوا دینے والے ہیں۔ ہاں آج کل قانون بنانے والے خود قانون کو توڑنے والے ہیں، قانون کو پامال کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے خود دوسروں کا مال ہڑپنے والے ہیں، الفت و محبت کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے حاسد اور سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کو اٹھا کر کو تو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع و انکساری، رحم و کرم، عفو درگزر، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری، صداقت و امانت سے لبریز ملے گی۔ آپ صرف زبان کے غازی نہیں، عمل کے غازی تھے۔ آپ جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے امت کو دکھاتے تھے۔ آپ نے پوری امت کو عملی طور پر اخلاق و تہذیب کا درس دیا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ انسان نہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، بلکہ حسن اخلاق کو اسلام کی علامت اور معیار قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ترمذی شریف کی وہ روایت ہے، ما من شیء ادخل فی میزان المؤمن، کل قیامت میں مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزن خلق حسن ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کا کردار سب سے اچھا ہو، اور جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو۔ اسلام میں اخلاق حسنہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، اس لیے کہ اخلاق ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتا ہے، جو نفرت کو ختم کر کے نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ اخلاق ایسی شے ہے جو حسد کو دور کر دیتا ہے اور الفت پیدا کر دیتا ہے۔ اخلاق ایسا وصف ہے جو خلش کو مٹاتا ہے اور تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ اخلاق ایسا وصف ہے جو آپسی رنجش کو ختم کر دیتا ہے اور موت کے راستے۔ اخلاق ایسا وصف ہے جس سے انسان کا دل نرم اور موم ہو جایا کرتا ہے۔ اخلاق حسنہ تو وہ تریاق ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، دشمنوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے، بلکہ جانی دشمنوں کو بھی اپنا عاشق بنا لیتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر شہنشاہ کونین کو بہترین اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے، جس کی وجہ سے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے موطا، اس میں روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، معاذ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اے عزیز ساتھیو، آخر وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کرتے وقت آخری وصیت حسن اخلاق، حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کی؟ یمن کی طرف جاتے ہوئے آپ نے عوام کے ساتھ نرم مزاجی، رحم و کرم کی طرف توجہ دلائی۔ اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی نا، بد اخلاقی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بد اخلاقی انسانیت کے لیے سم میں قاتل ہے۔ بد اخلاقی
عوام کے لیے بہت بڑا ظلم ہے۔ بد اخلاقی انسان کو جانور اور حیوان بنا دیتی ہے، بد اخلاقی انسان کو متنفر اور بیزار کر دیتی ہے، بد اخلاقی تقوی طہارت کو جلا کر رکھ دیتی ہے، بد اخلاقی ساری نیکیوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ قرآن عبارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اس کی تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے تو آپ کی سیرت اس کی تفسیر ہے۔ قرآن متن ہے تو آپ کی پوری زندگی اس کی توضیح و تشریح ہے۔ قرآن ابہام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کی تفصیل ہے۔ اور ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذرا تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی تھی ہی نہیں۔ آپ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ گناہ کی بات سے کوسوں دور رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلام، کسی مادی، کسی عورت یا خادم کو، یہاں تک کہ جانور کو بھی کبھی نہیں مارا۔ آپ نے کبھی کسی کی جائز درخواست اور فرمائش کو رد نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پہچان سکتا ہے؟ آپ کے شب و روز کے حالات اور اخلاق سے واقف آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود بچپن سے جوانی تک آپ کی خدمت میں رہے۔ وہ آپ کے اخلاق کے بارے میں خود گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرنے والے بہت بڑے سخی تھے، سچ بات کہتے تھے، نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے۔ آپ کو پہلی مرتبہ جو دیکھتا تھا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ سے ملتا جلتا آپ سے محبت کرنے لگتا تھا اور آپ کا عاشق بن جایا کرتا تھا۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، خود فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ کی گواہی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، 1-2 سال نہیں 10 سال تک خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا کسی کام کے کرنے پر۔ آپ نے یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی کسی کام کے چھوڑنے پر آپ نے یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ یہ اخلاق کریمانہ ہی تو تھا جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے سارا عرب مذہب اسلام کا اسیر ہو گیا۔ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ اور سچا عاشق ہو جایا کرتا تھا۔ بڑا سے بڑا جانی دشمن بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جایا کرتا تھا اور پھر اسلام کے دامن میں آ جایا کرتا تھا، کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ ذرا آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو تو صحیح، فضالہ بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن بلکہ جانی دشمن تھا، لیکن اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر اسلام کا گرویدہ بن گیا۔ نجد کا سردار ثمامہ بن اسال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بہت زیادہ پیاسا تھا، لیکن اخلاق سے متاثر ہو کر عاشق رسول بن گیا۔ بنو ثقیف کا سرغنہ عبد یا لیل اسلام کا دشمن تھا، لیکن اخلاق نبوی سے متاثر ہو کر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بن گیا۔ طارق بن عبداللہ اسلام سے بیزار تھا، لیکن آپ کے بے مثال کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کا داعی بن گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، لیکن سیرت نبوی سے متاثر ہو کر توحید کا پجاری بن گیا۔
اس طرح کے ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیرت اور کیریکٹر سے متاثر ہو کر کئی لاکھ لوگوں نے اسلام اپنایا ہے، اور اسلام کے کٹر دشمنوں نے بھی اپنی پیشانی کو اسلام کی دہلیز اور چوکٹ پر رکھ دیا ہے اور دل و جان سے اسلام کا داعی بن گئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق پر مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ میں اپنی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا تھا کہ اے ساتھیو ذرا بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا؟ وہ کی نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، وہ کی نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ اور اے مادیت کے پرستارو تم ذرا بتاؤ تو صحیح، جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستاں وہ کون تھا؟ جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، بجلیوں کی زد پہ تھا جو باغباں وہ کون تھا؟ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا پھر شیریں سخن شیریں زباں وہ کون تھا؟ عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آنے والے آتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا بیان کر سکتا ہوں؟ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے قاصر رہے ہیں اور قاصر رہیں گے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔